بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 1 جنوری 2025 ہے، اس کا پہلا ویلاگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سب کو ہیپی نیو ایئر۔ اللہ پاک سب کے لیے یہ سال اچھا، بہتر، ایمان، عزت، شرافت، اللہ کی یاد، دنیا کے اچھے کام میں ہم سب رہیں اور اس میں گزارے، اور سب کے لیے مبارک ثابت ہو۔ عمران خان صاحب کو بھی اللہ میں سے زندگی دے، ان کے لیے بھی مبارک ثابت ہو۔ تو ساری دنیا میں آج بڑی گہما گہمی ہے، اور یورپ میں تو بہت ہے، امریکہ میں، چائنا میں، دبئی میں، ایون پاکستان میں۔ اللہ پاک سب کے لیے خوشیوں کا سال لائے، زندگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اسپیشلی۔ تو ایک ریکویسٹ ہے، جو نماز نہ بھی پڑھتا ہو وہ آج سے شروع کر لے نماز پڑھنا۔ دیکھیں اللہ پاک کی کتنی رحمت اور برکت ہوگی ہم مسلمانوں پر۔ اور ایک جھوٹ نہ بولیں، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اس سے ساری جتنی بھی غلط کام، غلط چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے پرابلمس اور تکلیفیں آتی ہیں۔ تو میری ایک چھوٹی سی آپ کو ریکویسٹ ہے۔ تو اب ہم اپنا ویلاگ شروع کر رہے ہیں، جو کہ ابھی میں آج سن رہی تھی کہ عمران ریاض صاحب، جو کہ ایک اینکر ہیں پاکستان کے، وہ شاید پاکستان سے جا چکے ہیں۔ تو چلیں، وہ جہاں پر بھی ہیں اللہ پاک ان کی مدد کرے اور اپنی خیر و عافیت میں رہیں۔ تو ان کی جو وہ کسی چینل کو اپنا انٹرویو دے رہے تھے، تو اس میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کسی کی کچھ ملاقات ہوئی ہے، شرافت جو کہ تحریک انصاف کے ہیں، اور وہ آج کل جیل میں بند ہیں۔ تو ان کے ساتھ کچھ طاقتور لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں تو کوئی سینئر کو پولیس آفیسر اور دوسرے بھی کچھ لوگ ہیں، 2 لوگ جا کے ملے ہیں۔ تو انہوں نے شرافت کو کہا ہے کہ جی آپ کو ہم جیل سے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ 3 آپشنز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ایک تو آپ اپنا بیان دیں کہ عمران ریاض نے کسی کا مرڈر لڑکی کا کیا اور اس کو کسی جگہ پر دبایا ہوا ہے، ایک تو اس طرح کا تھا۔ اور نمبر 2، اس کو منشیات کی ڈیلنگ میں، یہ ڈیلر ہے تو منشیات کا کام کرتے ہیں، دوسرا آپشن یہ دیا گیا ہے۔ اور تیسرا آپشن شرافت کو یہ دیا گیا کہ تم اس طرح کا بیان دو کہ یہ کالدم کو پتہ نہیں کیا کوئی تنظیم ہوتی ہے، اس کی فنڈنگ وغیرہ یہ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی 3 چیزیں شرافت کو کہی گئی ہیں۔ اگر تم اس طرح کا کوئی بیان دے دو، تینوں میں سے کوئی بھی ایکسیپٹ کر لو، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ عمران ریاض صاحب کو آ کے بڑے کوئی ان کے جو کافی بھروسے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے بتائی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں سننے میں آئی ہیں، تو یہ میں نے کہا میں آپ کو نیوز دوں، اور کہ پاکستان کس طرف چل رہا ہے اور کیا بائی فورس کروایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہم زیادہ پرابلمس میں نہیں پڑیں گے۔ اب پہلا دن ہے نئے سال کا، تو آپ لوگوں کو تھوڑا میں یہ بتاؤں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ہم تھوڑا سا بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر، کہ وہ کیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک بہت ہی ترقی یافتہ یا ترقی والی دنیا، جہاں پر بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے اور اس طرف جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل، چائنا نے اب یہ رپورٹ بنانے بہت زیادہ شروع کر دی ہیں تاکہ مین پاور کم ہو جائے۔ اب رپورٹ جو ہے وہ انسان کی جگہ کام کرے گا، جس سے ہوگا کہ لوگ جاب لیس ہو جائیں گے، اور لوگوں کو تو اس کی سیلری ملتی ہے، ویجز ملتی ہیں جو کوئی کام کرتا ہے، لیکن رپورٹ تو نہیں اپنی سیلری لے سکے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹ کو جو کمپنی چلائے گی، رپورٹ اپنے آپ تو نہیں چل پڑے گا نا، کہ کہیں سے فرض کرے اس کو کہا گیا کہ تم جا کے پیزا ڈیلیور کر کے آؤ، تو وہ جو اس کو پیچھے سے رن کر رہی ہوگی وہ ایک کمپنی ہوگی جو اس کو رن کرے گی،
और उस कंपनी को उसका एक पैकेज दिया जाएगा, तो रिपोर्ट जो है वो सारी जगह पर जाके अपने अपने काम करेगा। तो इस तरह इंसान जो है वो जॉबलेस होते जाएंगे। और दूसरा, अभी आप देखें कि पहले टाइम में सारे लोग बुक्स पढ़ते थे। अब हमारे हाथ में, सबके हाथ में एक फ़ोन है, बच्चे के हाथ में भी है, बड़े के हाथ में भी है। हम कोई चीज़ हमने चेक करनी होती है, इवन हमने किसी मेडिसिन का नाम ही चेक करना है, तो हम फ़ौरन गूगल्स करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं। तो वो एक छोटा सा टेलीफोन जो है वो हम लोग के हाथ में पूरी एक डिक्शनरी है, पूरी लाइब्रेरी है। तो ये भी उसी की एक किस्म है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि GPT-1 से शुरू होकर GPT-4 पर हम आ चुके हैं। और जो भी चीज़ है, फ़र्ज़ कीजिए कि यूट्यूब है, अब यूट्यूब में हर चीज़ मौजूद है। अब मैं भी कहाँ आई हुई, यूट्यूब में आई हुई, जो पहले कभी सोचा नहीं था कि जिस तरह हम लोग बुक्स लेके बैठ के पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस से क्या इफेक्ट पड़ेंगे, जो कि हमें टीचर रोज सुबह एक आकर क्लासरूम में हमें क्लास में पढ़ाती थी, वो अब ऑनलाइन पढ़ेंगे। अब वो टीचर तो जॉबलेस हो गए। तो ये इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। दुनिया मतलब इतनी आगे, एकदम विद इन 10 ईयर्स इतना फर्क पड़ गया है कि इतना आगे जा चुकी है। और अभी ये जो अभी का साल शुरू हुआ है 2025, इसमें तो बहुत ज़्यादा जितनी साइंस तरक्की कर रही है, तो दुनिया बहुत आगे जा रही है। और अभी आप ये देख रहे हैं कि AlphaFold 3 आ चुका है, और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं जितने भी ऑनलाइन जॉब्स हैं, जैसे कि पहले तो यही था, हमेशा से होता आ रहा था कि सुबह सब उठते हैं, तैयार होकर अपने ऑफिस जाते हैं और जाकर अपना काम करते हैं। अब आप घर में भी बैठे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आपको उसकी वेजेस या सैलरी तो मिल रही है, लेकिन क्या है कि घर में ही बैठे काम हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, इंटरनेट। अब इंटरनेट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अहम पार्ट है। तो आईटी में दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, और जितनी भी अब सारी लेटेस्ट एजुकेशन है, उसमें आईटी एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही है। तो इसके हिसाब से हमारा पाकिस्तान जो है वो फड़न फड़ाई च लगा है। तो हो सकता है मेरी ये लफ्ज़ सुनकर आप हंस रहे हो, लेकिन मैंने बात तो सही कर दी है। किसी को अच्छी भी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी। तो आप देखें दुनिया कहाँ जा रही है और हमारा मुल्क पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। तो जो उसको अभी इस वक्त रन कर रहे हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम दुनिया के साथ चलें। अपनी जितनी यंग जनरेशन है, इसको हम जो लेटेस्ट एजुकेशन है, हम इनको वो प्रोवाइड करें। हम इनको हेल्थ वैल्यू इनकी बढ़ाएं, इनकी, ताकि ये ग्रोन अप हो सके, ग्रो हो सके। बच्चे जो बिल्कुल बिल्कुल रह गए हैं, हेल्थ वाइज बिल्कुल वीक रह गए, इनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से वाइटामिन होने चाहिए जो बच्चों की ग्रो कर सकें, मेंटली भी कर सकें, फिजिकली भी कर सकें, और एजुकेशन वाइज भी कर सकें। इनको प्रोवाइड की जाए एजुकेशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये नहीं कि आप अपने घर से बाहर सेफ साइड पर निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते। जो कुछ सुनने में आ रहा है, किसी का लड़का उठा लिया, किसी की लड़की उठा ली, किसी को मारा, किसी को बाय फोर्स दबाया। ये लोग सब बैठ के क्या कर रहे हैं, इन लोगों को कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये मुल्क अब कैसे सही होगा, इसको कौन करेगा सही? इसके लिए थोड़ा सा काम करना चाहिए, हुकूमती लोगों को भी करना चाहिए, हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी करना चाहिए, और नई जनरेशन को जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए। ये वो लोग तो मुल्क छोड़ छोड़ के बाहर आ रहे हैं।
کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جی مجھے ویزا مل جائے اور میں باہر آ جاؤں، چاہے میں کسی بھی طریقے سے آ جاؤں۔ بیچارے کتنے کتنے لوگ ابھی پیچھے یونان میں کشتی ڈوبی تھی، کتنے لوگ اس میں ڈیتھ ہوئی ان لوگوں کی، وہ سارے اپنے روزی کے لیے آئے تھے کہ ہم اپنی روزی کمانے پائے جائے۔ اگر اسی ملک میں اتنی روزی ہو، اتنی ایجوکیشن ہو، لوگ اتنی فیسلٹیز کے ساتھ رہ سکیں، تو وہ ملک میں چھوڑ کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بھی باہر آ چکے ہیں اور آنے کی کوشش میں ہیں۔ میرا خیال سے وہاں پر اب صرف جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی وہاں پر اس ملک میں رہنا چاہیں گے، ادروائز اب کوئی رہنا نہیں چاہتا۔ جو کوئی رہ بھی رہا ہے وہ بڑا مجبوراً رہ رہا ہے، مہنگائی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے کہ آپ کوئی سبزی گوشت آپ کسی کی اس میں لمٹ میں نہیں ہے کہ آپ ایزیلی لے کے تو آپ کھا سکیں۔ اور جو رچ لوگ ہو رہے ہیں وہ غلط طریقے سے پیسے کو کما کے وہ اوپر سے اوپر لیول پر آئی جا رہے ہیں۔ ادروائز آپ اگر محنت سے کماتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ ایک فورن نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایون کہ باہر کے ملکوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھی کہ جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بھی نیا سال شروع ہوا ہے تو جو ہم غلطیاں پہلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب نہ کریں۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھانا چاہیے، اپنا حساب خود کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والے کام بھی تو ہونے چاہیے نا۔ تو ایک دوسرے کو اتنی زیادہ تکلیف دے رہے ہیں نا۔ اور چھوٹے سے ایک اس میں یہ بھی بتاؤں کہ مجھے ایک کمنٹس آیا تھا کہ جی 25 کو میں نے کہا تھا کہ میری کرسمس، میری کرسمس کہنا کوئی اس میں بری بات نہیں، وہ ہمارے 25 دسمبر ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دن ہے، وہ ہمارے نبی تھے۔ اور اہل کتاب جو ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے کہا ان کو کافر مت کہو۔ دوسرا ہمارے قائد اعظم کا بھی دین ہے۔ تو اب دوسرا اگر ان کو اتنا برا لگا ہے تو وہ یہ سوچے کہ اگر آپ میری کرسمس کرسچنس کو زیادہ تر کہا جاتا ہے، ظاہر ہے جو آؤٹ آف ریلیجن ہم لوگوں کے مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں، تو آپ لوگوں کا اگر اتنا خیال ہے تو پھر ان لوگوں سے ایک بات کہوں، آپ لوگ قرضے لے کے بھی نہ کھائیں۔ IMF کے جتنے قرضے لیتے ہیں آپ کیا مسلمانوں سے لینے جاتے ہیں؟ سعودی عرب سے لے رہے ہیں، آپ سارے کرسچن سے لیتے ہیں IMF کے، وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے قرضے لے کر آپ کھاتے ہیں، اس وقت آپ کو برا نہیں لگتا؟ آپ ویزوں کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ جی ہم فوراً ہمیں کوئی ویزا دے دے، چاہے کوئی 5 بچوں کی ماں سے شادی کر لے، ہمیں بائی کا پاسپورٹ مل جائے۔ تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے باتیں کیا کریں۔ وہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی تھے، ان کا بھی دین ہے۔ اور جہاں پر آپ رہتے ہیں نا، پھر آپ کے لیفٹ رائٹ جتنے بھی لوگ رہتے تھے سب کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو اس سے ایک بات سناتی ہوں کہ انسان کی ویلیو، انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تھی، وہاں پر جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ تو وہاں پر راستے میں بہت جھاڑیے اور کانٹے جنگلوں میں جس طرح ہوتا ہے کہ وہاں تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نہیں چاہتے تھے کہ نبی پاک کو کوئی تکلیف ہو، تو وہ انہوں نے راستے میں جتنی بھی جھاڑیاں اور چیزیں تھیں سب کو اٹھایا اور اپنے کندھے پر نبی پاک کو لے جا کے تو اندر تک لے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے غار میں نا، تو انہوں نے اس غار کو بند کیا مختلف چیزوں سے، کچھ کپڑے سے، کچھ جو بھی ان کو چیزیں وہاں پر ملی اس کے سوراخ بند کی تاکہ کوئی جانور، کوئی کیڑا نہ آ جائے اندر، تو نبی پاک کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو 3 دن کا قیام تھا وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا۔ تو اس 3 دن کے قیام میں نبی پاک کو کے ریسٹ کے لیے وہ سو گئے۔ جب سوئے ہیں تو ایک سوراخ تھا وہاں پر بڑا، تو وہاں سے ایک سانپ آ گیا۔ جب سانپ آیا تو
حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو انہوں نے اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے. جب انہوں نے اپنا پاؤں آگے کیا تو سانپ نے کاٹ لیا یا ڈس لیا، جو بھی الفاظ آپ مناسب سمجھے کو، ان کے پاؤں کو کاٹ لیا. تو جب کاٹا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب ظاہر ہے سانپ نے کاٹا، تکلیف تو ہو رہی تھی، تو وہ ہل نہیں رہے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے کہ نبی پاک آرام کریں تو کہیں اٹھ نہ جائے. تو ان کی آنکھ کھل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو انہوں نے اپنے منہ سے جو کہ یہ کہیں کہ آپ ان کے لب سے ان کا جو تھوک تھا وہ انہوں نے لے کے تو ان کے پاؤں پہ لگایا تاکہ ان کو آرام آ جائے، اور وہ ٹھیک ہو گئے اس سے. یعنی کہ بتانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے اور اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. تو آپ لوگ بھی پاکستان میں ایک دوسروں کی جانوں کا خیال رکھیں اور ان کو بکرے اور مرغیوں کی طرح ذبح مت کریں. تھوڑا سا خیال کر کہ یہ بھی کسی کی بیٹے بیٹیاں ہیں، ان لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. تو جو جس طرح ڈی چوک میں سب کچھ کیا گیا ہے، اور آج جب کہ نیا سال شروع ہوا ہے، کہنے کا اتنی لمبی میری تقریر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نیا سال شروع ہوا ہے تو وہ ان کے گھر والوں کو کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی جب ان کا بیٹا یا بیٹی ان کے گھر میں نہیں ہوگا، کسی کا باپ نہیں ہوگا، کسی کا بیٹا نہیں ہوگا. اور بڑے سال 25-30 سال لگتے ہیں کسی کو جوان کرنے میں، اور پھر وہ ایک سیکنڈ میں چلا جائے، اور پھر ان کی لاشیں بھی نہیں مل رہی. پلیز ان کی لاشیں ہی دے دیجیے ان لوگوں کو. تھوڑا اللہ پاک سے ڈریں. تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے سمجھائی تھی، گو کہ میں کوئی ماسٹر نہیں ہوں جو کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، لیکن سمجھ اور عقل کی بات کہیں سے بھی ایک مل جائے تو انسان اس کو اڈاپٹ کر لے، وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کریں گے، پھر کچھ انٹرنیشنل اور کچھ ڈومیسٹک نیوز لے کر آئیں گے. تو باقی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلے سال جو ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ یاد ضرور کیجیے گا. جب تک ہم خدا کی یاد نہ کریں اس وقت تک چلے اگلا ویلاگ پھر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.